جب اس عورت کو کوئی کچھ دیتا ہے تو یہ دونوں ہاتھ پھیلا کے پسار کے لیٹ جاتی ہے لینے ٹائم۔ جب اس کو کسی کو کچھ دینا پڑتا ہے تو رو گا کے سوٹ دیتی ہے۔ یہ جو نجمہ ممی ہے، نجمہ ممی، سب کو تو ممی بنا لیتی ہے، پتہ نہیں یاسین کتنا ممیاں پیچھے چھوڑ گیا۔ تو یہ جو نجمہ ممی ہے یہ کیا کچھ نہیں اٹھا کے دیتی ہے، اٹھا کے دیتی رہتی ہے۔ تو نجمہ ممی کے لیے ایک سوٹ کافی ہے، تو بھی پھولوں کے گلدستہ کے ساتھ بڑکا کیک لے کے جاتی۔ نجمہ ممی چلو ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں تمہاری، تم سال بھر ہمارا کرتی ہو، آج موقع پہ میں آ گئی ہوں تو تمہاری کر لیتے ہیں۔ کیونکہ نجمہ ممی کو بھی تو نہیں پتا ہوگا کب پیدا ہوئی ہے نا، بیٹی کو نہیں پتا ہے تو ممی کو کیسے پتا رہے گا کب پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا تو آپ لوگ کو یہ بھی یاد ہوگا، کافی باتیں یاد رہتا ہے نا، کہ سٹو پٹو ٹھٹو عورت کے گھر میں، ٹٹو کھٹارا کے گھر میں، ایک کراچی میں بھی تھا، وہی چھوٹی والی بیلکنی میں سے چھید کر کے آسمان کو تاکنا، وہ چھوٹے والی چھید میں سے آسمان سے باتیں کرنا، اور یقین کا سفر کو اچھا سے کس کے پکڑ کے دبانا اور لے کے چلنا۔ تو وہ چھوٹا والا گھر کچھ زیادہ چھوٹا رہا نا، جس کو چھوٹا بول کے اس نے بدل لی تھی۔ پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں نے تو وہ بیچا ہی نہیں، وہ تو میرا ہی ہے، ابھی بھی کرایہ دار رہتے ہیں، تو وہ گھر اس کا ہے نا۔ اس نے کہا، ہم لوگوں نے مان لیا، اسی کا تو تھا شروع سے، ابھی بھی اسی کا ہے۔ تو اس گھر پہ کیوں نہیں چلی جاتی گھومنے، دکھانے، لوگوں کو کہانیاں سنانے؟ ریپیٹ موڈ پہ سبھی کہانی ہے تو وہ بھی کر دو نا۔ یا پھر اس گھر پہ جانے سے شرم آتی ہے؟ یاد کرنا یہ وہی گھر ہے جہاں پہ کچن میں جہاز اڑتا تھا تو اڑتا تھا، خوب اڑتا تھا، کیٹن کے پیچھے چھپتا تھا، چنگولا کو لگتا تھا گھر میں جین آ گیا ہے۔ یہ کہانی چنگولا رابعہ کہانی کے بیٹیوں کو بتاتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک جن بابا آ جاتا تھا، اور وہ جن بابا جا کے کیٹن کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ تو نجمہ نے یہ والا لائن سب ریکارڈ کر کے الشبا کے شادی کے ٹائم ڈال دیا۔ بچے بیٹھ کے اسٹوریاں شیئر کر رہے تھے، ہو رہا اسٹوری، تو چنگولا بھی بتانے لگ گیا وہیں پہ، وہ ہیرا شاہد کے بھائی یار جو اویس ہے، اس نے بھی بتانے لگا، کہتا ہے ہاں کیٹن ہلاتا تھا تو وہ صرف جہاز تھا۔ ہائی فرینڈس، آئی ایم بیک، کیسے ہو میرے پیارے پیارے بچہ لوگ؟ ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کی شکر ہے۔ تو ہاں جی وہ روزانہ گھوچو کے ساتھ پھدک رہی ہوتی ہے ادھر سے ادھر۔ کوثر کو کتنا دیکھا تم لوگوں نے پھدکتے؟ نہیں جاتی ہے نا، کیونکہ کوثر وائف نہیں ہے اور یہ وائف ہے۔ اگر گھوچو کے کوثر سیکنڈ وائف ہوتی، یہ زیادہ پرائیورٹی گھوچو اور کوثر کو دیتی فور ویوز، لیکن اس نے اس طریقے سے زیادہ پرائیورٹی دیا ہے جس طریقے سے اس نے کوثر کو ہایا کیا ہے ڈرامہ میں کام کرنے کے لیے، اپنے حساب سے یوز کرتی ہے۔ مین کریکٹر خود نبھاتی ہے، کوثر کو کلپریٹ بنا کے چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چکر ہے اس کے، ویلن بنا دیتی ہے۔ تو یہی تو اس کی ڈرامہ کا مقصد ہے کہ میں اچھی بن کے ایکٹنگ کرتی رہوں گی، کوثر کو بری بن کے دکھاتی رہوں گی، اور پیسہ کمائی آتا رہے گا۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ اس سے جلد حساب لے، سب کے سامنے لے، پوری دنیا کو پتہ چلے، پوری دنیا کے پیروں تلے زمین ہل جائے۔ جس طریقے سے اس نے سب کو چھو بنا کے دنیا بھر میں لڑوایا ہے، اس کے لیے لوگ اپنا کڈنی، گردہ، دل، پھیپڑا، تڑی پتڑی سب جلا دیتے ہیں کمنٹ میں۔ بھائی صاحب اتنا بھی کیا ہے؟ جب بھی یہ عورت کوئی امیر عورت کو دیکھ لیتی ہے، جو اس کو بہت اٹھا کے دیتا ہے، تو پھر یہ نہیں بولتی ہے، پیسہ بولنے لگتا ہے اس کے زبان سے، پیسہ بولتا ہے۔ تو فائنلی پہنچ گئی نجمہ خالہ کے گھر، جو نجمہ خالہ اپنی خود کے برتھ ڈے منانے سے پہلے ان کا منا لیتی ہے، اس کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنے گھر ہی نہیں بلایا، باہر کھلا کے بھیج دیا۔ پنوتی کو نجمہ خالہ نے اپنے گھر بھی نہیں بلایا۔ اتنا پیارے نجمہ خالہ کو اس سے کہ اس کو گیسٹ ہاؤس لینے دیتی ہے، خود کے گھر میں رکھتی ہی نہیں ہے۔
کیونکہ نجمہ خالہ کو پتہ ہے یہ تو گھوچو بندہ کو نیچے سلا دے گی، گھوچو بندہ گدا پکڑے گا، اتنا پھڈے گھر میں کرتا کون ہے؟ کون اتنی محنت کرتا ہے یار؟ ایک تو گھوچو بندہ کو لگا کے دینا پڑتا ہے میٹرس، اوپر سے پھر یہ اوپر سوئے گی، پھر اس میں لوگ چار باتیں کریں گے۔ ایسے اچھا ہے بھائی ان کو اپنے گھر میں جگہ ہی نہیں بلا کے دیو۔ تو گھوچو بندہ صرف سٹو کے ساتھ ہوتا ہے تب میٹرس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا دنوں سے تو گھوچو بندہ کو سر کے بیٹ دکھا رہا تھا کہ اب میں بھی سونے لگا ہوں، بس رات بہت ہو گئی ہے۔ محمد ابراہیم سو گیا، ظاہر سی بات ہے محمد ابراہیم کھٹیا میں سو گیا ہے تو کسریا بھی تو کھٹیا میں سوئے گی۔ تو گھوچو بندہ کہاں سے کسریا کے پاس سوتا ہے جو تم لوگ خیالی پلاؤ بناتے ہو؟ ٹرانسپیرنٹ کپڑا پہننا اس کی عادت ہے۔ اپنے بتی کی کوا دکھاتی رہتی ہے۔ اس کی بتی جو اتنے دن سے جل رہی ہے ابھی تک کوئی بل ہی نہیں آیا، فل ٹائم ہیڈ لائٹ آن کر کے گھومتی رہتی ہے، اجالا کرتی رہتی ہے۔ تو ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنتی ہے اور بتی کے کوا پورا دکھتا ہے، لال پہنی ہے، ہرا پہنی ہے، کالا پہنی ہے یا سفید پہنی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اس کو اچھا لگتا ہے، کومنٹ میں مرد اس کو کومنٹ کرتے ہیں کہ سٹو سٹو پتلے کپڑے مت پہنا کر، تمہاری اندرونی سماچار باہر آ جاتی ہے۔ کل سے لوگ چیخ مار مار کے تھک چکے ہیں کہ یہ جو جہاز پاپا کی بیٹی ہے، بولے تو ہم لوگ کے جہاز بھیا کی بیٹی، اوکر بار آنکھی میں جاوے، اس کے بڑے بڑے بال آنکھوں میں جا رہی ہے۔ یہ تو یا تو پکڑ کے سب رسی سے باندھ دو اچھے سے، یا تو ایک دم سے منڈ کرا دے، دو مسیک کر دے۔ لڑکی کی تانگ ہو گئی ایک دم آنکھیں میں بال لے کے۔ بیٹی گھر سے دوپٹہ لائی ہے، اسے حجاب کرا دے، دوپٹہ ہڑوا دے، تو ہوڑے گی نہیں ننگی پنگی۔ ایک بیچ میں ہوڑ رہی تھی حجاب، صابا ابراہیم کی کاپی کر رہی تھی، تب لگتا ہے اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ رات دن دوپٹہ ہوڑتی تھی، حجاب، او مائی گاڈ، میک اپ کرتی تھی تو حجاب ہوڑ کے کرتی تھی، کسی کو بال نہ دکھ جائے۔ اور لگتا ہے تب پریکٹس پہ تھی، نیا نیا اسلام قبول کی تھی تو اچھا لگ رہا تھا، اب اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ایک دم سے پیدائشی اسلام عورت تو اسے نہیں کرے گی ننگی پنگی نا۔ یہ لگتا ہے اس بیچ میں اسلام قبول کری تھی تو صابا ابراہیم جیسے حجاب پہن کے گھوم رہی تھی۔ اسلو مزہ نہیں آیا، حجاب اٹھا کے بیچ دیا، بات ختم۔ تو ہم نے اس کو بولا تھا کراچی اتنا پسند ہے تمہیں تو تم نے کراچی کو چھوڑا کیوں تھا، واپس آ جاؤ۔ تو اس بات جو میرا اس بات کا اس نے ٹھوک بجا کے جواب دیا ہے کہ بلا 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 میں نے اس لیے کراچی چھوڑا تھا۔ او مائی گاڈ، اتنا مزہ آتا ہے جواب دینے میں کہ ایک دم سے ٹنٹناتی چلی آتی ہے چھاتی نکال کے جواب دینے۔ کچھ غلط تو میں نے بولا نہیں رہا، کراچی سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے تو بھائی کراچی میں ہی رہتی، کیوں چھوڑ کے بھاگ گئی اپنی کراچی کو؟ اپنی خود کی ماں کو گھر میں نوکرانی اور باورچی بنا کے رکھا ہے اور ارد گرد ماں بنا بنا کے نجمہ خالہ نجمہ خالہ نجمہ ممی کر رہے ہیں۔ اپنی ماں کو تھوڑا عزت دے دو گھر میں، جو بلو رانی دا نوکرانی ہے تو بلی کو نوکرانی سے ہٹا کے تھوڑا سے عزت دو تو کہ لوگ بھی اسے دے۔ جب اس بلو رانی کو تم ہی نہیں عزت دیتی ہو تو لوگ کیوں دیں گے؟ پاگل تھوڑی نہ ہے کوئی، اس کو عزت پہلے تم سے ملنا چاہیے۔ تو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں سٹو کا ایک بہت اچھی عادت ہے کہ اپنا پاسٹ کو نہیں بھولتی ہے۔ بھائی کون سا پاسٹ اس نے یاد رکھا ہے؟ اس نے تو جہاز بھیا کو نکال کے پھینک دی اپنی ہسٹری میں سے، تو پاسٹ کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ اس نے اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں جو جہاز بھیا بیٹھا رہا اس کو تو نکال کے پھینک دیا ہے، تو کہاں سے اچھی ہو گئی؟ کیسے تم لوگ بول سکتے ہو کہ اپنے پاسٹ نہیں بھولتی ہے؟ اس نے تو پورا پاسٹ کے فلم ہی اٹھا کے پھوڑ کے بیک دی، بولے تو جہاز بھیا کو۔ امیر اور الشبا نے پہلے ہی ٹائٹل لگا دیا کہ کھٹارا آنٹی آ رہی ہے، تو کھٹارا آنٹی آ رہی ہے، یہ ٹائٹل پہلے لگ گیا۔ تو تم لوگ کو کیا لگتا ہے یہ کھٹارا آنٹی وقار و فاطمہ کو نہیں ملے گی؟ جن کو ایک ڈور میں پکڑ کے باندھی ہے ان سے نہیں ملے گی کیا کھٹارا آنٹی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟
نہ جی نہ، وہ ملے گی ان سے، اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کھائے گی بھی۔ سب سے ملتے ہیں یہ لوگ، سب سے جلتے ہیں، سب برابر ہے ان کے اندر، سارے سب کے ساتھ رشتہ۔ دیکھا نہیں کیسے روبینہ آنٹی کو لا کے بھول پور میں پھینکا گوچو نے اپنے کندھے پہ؟ یہی کافی ایک جلوہ دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ آپس میں کتنا ایک دوسرے کے اندر گھسے پڑے ہیں۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹو ٹٹو پھٹو عورت کے خاص اور مختلف رشتوں میں سے یہ نجمہ آنٹی ہے، تو میں آپ لوگ کو بتا دوں، ڈونیشن بٹورے لا آنٹی ہے یہ آنٹی، ڈونیشن بٹور بٹور کے دیوائے لا آنٹی ہے۔ سٹو کے نام پہ ڈونیشن بٹورنا، آدھا خود کھانا آدھا سٹو کو کھلانا، یہ اس کا کام ہے۔ ورنہ یا سگی نانیاں بچوں کے ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ نجمہ آنٹی ایک رات پہلے ہے 12 بجے راتے کے کئی گھر پہ آ جاتا ہے، اتنا عشق ہے بھائی۔ تو نجمہ آنٹی کہاں سے آتا ہے اتنا پیسہ؟ اکیلی عورت ڈھوٹا نجمہ، واو، ان لو وتھ سٹو ٹٹو پھٹو عورت۔ اپنی وہ پہلے گھر جاؤ جو تمہارے باپ نے تمہیں لے کے دیا تھا زمین بیچ کے، اس گھر کا کیا بنا؟ وہاں بھی جا کے 2 4 ڈائلاگ سنا دے کہ یہ وہ گھر ہے جو میرے باپ نے مجھے زمین بیچ کے دیا تھا، یہ گھر ہے جو میری اپنی پراپرٹی تھی، پراپرٹی، لاک لگا دیا میں نے اس گھر کو، لوک نہیں لاک، تو گھر کو میں نے لاک لگا دیا بھائی، لوگ کو یہ لاک بولتی ہیں۔ تو جاؤ نا اپنا وہ گھر دیکھنے، یا پھر نہیں جاؤ گے؟ اس بار جہاز کی بڑی یاد آتی ہوگی نا، کچن کے کونے کونے میں جہاز اڑتا تھا، یاد ہوگا نا؟ تو سٹو ٹٹو عورت نجمہ ممی کے برتھ ڈے کر کے آنا۔ اچھا اگر نہیں پتہ ہے نجمہ ممی کب پیدا ہوئی ہے تو اس کو پیدا کر کے آنا، لیکن پکا ٹھکا اس کا برتھ ڈے منا کے آنا۔ خیر ہے خیر ہے، تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔